السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، باب شروع ہوا ہے غزوہ بنو نذیر کے بارے میں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں کیا ہے اور جس کے بارے میں بات آ چکی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الحشر کو سورۃ النذیر کہا کرتے تھے۔ تو اس سلسلے میں کچھ احادیث گزر چکی ہیں۔ آج ایک لمبی حدیث ہے جس کے راوی مالک بن اوس بن حدثان ہیں، اور انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں جو بات ذکر کی گئی ہے کہ عباس بن عبد المطلب اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی وراثت کا مطالبہ کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جائیداد چھوڑ گئے ہیں، جو کسی کی ملکیت نہیں تھی وہ جائیداد، تو اس کے بارے میں وراثت کا مطالبہ کیا تھا، اور اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ذکر کی کہ دیکھیے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائیداد ملکیت تھی اس کو آپ نے صدقہ بنا دیا ہے، اور اب اس کی حیثیت ایک طرح سے سرکاری ملکیت کی ہوگی، اس کو کسی کی ملکیت میں دینا صحیح نہیں ہے۔ البتہ ایسا میں کر سکتا ہوں کہ کسی کو اس کا والی بنا دوں، متولی بنا دوں، نگراں بنا دوں، وہ اس کی دیکھ ریکھ کرے اور اس سے فائدہ اٹھائے، لیکن جو جائیداد اللہ کے رسول کی ملکیت تھی آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اس کی حیثیت صدقہ کی ہے۔ تو اس روایت میں اس پر ایک بڑی تفصیلی بحث ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیدی طور پر کچھ اصولی مباحث اس کے بارے میں طلباء کو بتا دوں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جائیداد لوگوں میں تقسیم نہیں کی تھی زندگی میں، اور آپ کی ملکیت تھی جو جائیداد، اس کو آپ نے صدقہ قرار دے دیا۔ اصل میں یہ اہل سنہ اور اہل تشیع کے درمیان اختلاف کا بڑا سبب ہے۔ اہل سنہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا فرمان صحیح ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، لیکن شیعہ حضرات اس بات کو نہیں مانتے ہیں، اور ابو بکر نے، عمر نے جو آپ کی باقی مادہ ملکیت کو فاطمہ کو نہیں دیا، علی کو نہیں دیا، تو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر نے ظلم کیا، عمر فاروق نے ظلم کیا۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، تو اس سلسلے میں ایک تمہیدی بحث کرنا چاہتا ہوں آج۔ دیکھیے، طلباء کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزوات میں جو مال حاصل ہوتے ہیں اس کی دو قسم ہیں، ایک ہے مال غنیمت، ایک ہے مال فے۔ مال غنیمت کے بارے میں، مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مال غنیمت وہ ہے جو جنگ و جدال کے بعد، لڑائی کے بعد جو مال حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے وَأَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ، یعنی جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے تو اس کا خمس 1/5 حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو مال غنیمت جو جنگ میں ملتا تھا اس کا 1/5 حصہ اللہ رسول کے لیے ہوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خرچ کرتے تھے اللہ کے بندوں پر، خانہ کعبہ کی اصلاح وغیرہ میں خرچ کرنا چاہیے اس کو، اور غربا مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ بقیہ
4/5 حصہ آپ مجاہدین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک قسم ہے مال غنیمت اور دوسری قسم مال فے ہے۔ مال فے وہ مال ہے کہ جو بلا جنگ کے حاصل ہو۔ سورہ حشر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رقاب، یعنی جو اللہ نے عطا کیا اپنے رسول کو، لوٹایا اپنے رسول پر ان لوگوں کی طرف سے، تو اے لوگوں تم نے اس پر اپنے گھوڑے اور سواریاں نہیں دوڑائیں، یعنی بغیر جنگ کے جو مال حاصل ہوا ہے اس کی حیثیت مال فے ہے، وہ اس کو مال فے کہتے ہیں۔ دیکھیے مال فے پورا اللہ اور رسول کا ہے، اس کی ضرورت تھی کہ مال فے جس میں مجاہدین کو محنت نہیں کرنا پڑی اور صلح کے ذریعے جو ہی مال فے حاصل ہو گیا، تو اس کی حیثیت گویا وہ اللہ اور رسول کے لیے ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال فے ملتا تھا تو آپ ایسا کرتے تھے کہ اس کو اہل و عیال میں دیگر ضرورت مند صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا کرتے تھے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ مال فے کے کچھ حصے باقی بچ گئے جو آپ کی ملکیت تھے۔ تو مال فے یا مال خمس ہو، مال خمس ہو یا مال فے ہو، تو کچھ چیزیں آپ کی ملکیت تھیں اور آپ کی وفات ہو گئی، لیکن آپ نے اپنی ملکیت کے بارے میں یہ بات فرما دی تھی کہ آپ نے اپنی ملکیت کو وراثت کا ترکہ نہیں بنایا۔ بہت بڑی مصلحت تھی اس میں، بڑی حکمت تھی اس میں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ پیغمبر جو ملکیت چھوڑ کے جاتے ہیں وہ اپنی اس کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، اس کی حیثیت صدقہ کی ہوتی ہے، یعنی وہ اسلامی حکومت، اسلامی ریاست وہ جہاں چاہے اس کو خرچ کرے، غربا پر، مساکین پر، تو اس کی حیثیت ایک طرح سے موقوفہ جائیداد کی ہوتی ہے، اسے کسی کی ملکیت نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو مال خمس یا مال فے میں سے جو کچھ باقی تھا وہ آپ نے زیادہ خرچ کر دیا تھا، اور جو باقی بچا تھا جیسے باغ فدق ہے یا خیبر کے خمس میں سے کچھ چیز باقی بچی تھی، تو جو باقی رہا وہ آپ کی ملکیت تھا، مگر آپ نے اسے ترک وراثت نہیں بنایا، بلکہ آپ نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء لوگ یہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں بنایا جاتا ہے، ہم جو بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ یعنی وہ آپ نے اپنا اور انبیاء کرام کا ایک ضابطہ بیان کیا کہ ہم انبیاء لوگ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، لہذا جو جائیداد ہماری زندگی میں ہماری ملکیت تھی ہم اس کو نہیں بانٹ سکے، اب اس کی حیثیت ترک وراثت کی نہیں ہوگی، اس کی حیثیت صدقہ کی ہوگی۔ اب جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باقی مادہ مال کو جو آپ کی ملکیت تھا وہ اس کو آپ جس طرح خرچ کرتے تھے اسی طرح سے بعد کے حکام خرچ کریں گے۔ تو جو بقیہ مال آپ کا بچا تھا اس بقیہ مال کے سلسلے میں دیکھیے ابو بکر اور عمر کا کیا موقف تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ بات چھڑی تھی، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی باغ فدق کے سلسلے میں، فدق کا ذکر آئے گا ابھی انشاءاللہ۔ فدق یہودیوں کی ایک بستی تھی جہاں کھجور وغیرہ کے باغات تھے اور اس کی حیثیت مال فے کی تھی، بغیر کسی جنگ کے آپ کو فدق کے باغات مل گئے تھے۔ تو مال فدق کے بارے میں یا خمس خیبر کے بارے میں جو آپ کی ملکیت میں باقی بچ گیا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی فرمان پہ عمل کیا، آپ نے اسے کسی کی ملکیت نہیں بنایا، آپ نے فاطمہ کو کسی کو اس کا وارث نہیں بنایا۔ دیکھیے فاطمہ کو وارث نہ بنانا، علی کو وارث نہ بنانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم اور فرمان پر عمل کرنا تھا۔
ضروری تھا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کسی کی ملکیت نہیں بنایا، یعنی اس کو اسلامی حکومت کے ماتحت رکھا، اور اگر چاہا تو کسی کو اس کا والی بنا دیا، نگراں بنا دیا کہ وہ اس کی نگرانی کرے، اور کسی کی ولایت و تحویل میں دے دیا کرتے تھے کہ اس کی نگرانی کرے اور اسی حساب سے اس سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد کو جو باقی بچ گئی تھی آپ کی زندگی میں، آپ کے فرمان کے مطابق کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، اس پر ابو بکر نے عمل کیا، عمر فاروق نے عمل کیا۔ یہ جو حدیث آگے آ رہی ہے کہ عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد کی ملکیت کی وراثت کے بارے میں، تو عمر فاروق نے وہی بات بتائی کہ دیکھیے ابو بکر صدیق نے جس طرح سے عمل کیا میں اسی طرح سے عمل کروں گا، اور آپ کی باقی مادہ جائیداد کو بطور ترک وراثت لوگوں میں تقسیم نہیں کر سکتا ہوں۔ اور عمر فاروق نے یہ کیا کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ کی تحویل میں، آپ کی ولایت میں اس کو دے دوں اور آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کی حیثیت آپ کی ملکیت کی نہیں ہوگی۔ تو بقیہ مال کے بارے میں ابو بکر عمر وغیرہ کا موقف یہی تھا، اس کو کسی کی ملکیت نہیں بنایا۔ یہاں یہ معاملہ پڑ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جائیداد چھوڑی تھی آپ کی ملکیت تھی، تو اس بارے میں شیعہ حضرات کا خیال یہ ہے کہ ضروری تھا کہ اس جائیداد کو تقسیم کر دیا جاتا فاطمہ میں، علی میں، عباس میں، جو بھی آپ کے ورثہ ہوتے ہیں شرعی طور پر۔ لیکن اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جائیداد چھوڑی ہے آپ کی ملکیت، جو آپ کی ملکیت تھی جائیداد، آپ نے خود فرمایا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء لوگ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں اس کے حیثیت صدقہ کیے ہیں، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ایک پیغمبر کا دنیا کے مال و متاع سے کوئی تعلق نہیں، جو کچھ جائیداد پیغمبر کی ملکیت ہوتی ہے پیغمبر اس کو بھی صدقہ کر جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی مصلحت ہے یہ، بہت بڑی حکمت تھی اس میں، لیکن شیعہ حضرات اس کو نہیں سمجھ سکے، اور شیعہ حضرات اسی لیے ابو بکر کو، عمر کو ظالم کہتے ہیں۔ اسی حد تک ظالم نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ مقامی غدیر خم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، لہذا آپ کی وفات کے بعد علی کو خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن مقامی غدیر پر جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس کا تعلق ولایت علی سے بالکل نہیں ہے۔ اس پر بہت تفصیل کے ساتھ میں نے خود ایک مضمون لکھا ہے، یہ امت خرافات میں کھو گئی، طلبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں استدراک میں، اور پھر جو طلبہ چاہیں مجھ سے لے سکتے ہیں۔ یہ غدیر خم کی حقیقت، عید غدیر کی حقیقت۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اہل سنہ اور اہل تشیع میں یہ اختلاف کا ایک سبب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جائیداد آپ کی ملکیت تھی آپ نے بانٹا نہیں تھا، اور اس کے بارے میں کہہ گئے تھے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ تو باغ فدق، خمس خیبر وغیرہ کے بارے میں اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ اس کو آپ کے اہل عیال میں کسی کی ملکیت پہ نہیں دیا جائے گا، کسی کو وارث نہیں بنایا جائے گا، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے۔ مگر اہل تشیع اس بات کو نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ یہ درست نہیں، یہ گھڑ لیا ہے ابو بکر نے، عمر نے اور صحابہ کرام نے۔ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے صحابہ کرام پر۔ بہرحال وہ اختلاف آج تک چلا رہا ہے، اور اسی لیے ابو بکر کو، عمر کو یہ شیعہ حضرات ظالم و غاصب کہتے ہیں۔ اس حد تک ظالم و غاصب کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا تو ابو بکر و عمر کی قبر سے ان کی لاش کو نکالا جائے گا اور اس کو سولی دی جائے گی۔ ابو بکر عمر سے ان کو اتنی دشمنی ہے کہ ابو بکر عمر پر یہ لوگ
اپنی درود میں لعنت بھیجتے ہیں. جو درود پڑھتے ہیں شیعہ حضرات وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ولعن جبت قریشی مبتہما، یعنی اے اللہ تو لعنت بھیج قریش کے دو بت یعنی ابو بکر عمر پر، ان کی دونوں لڑکیوں یعنی عائشہ اور حفصہ پر. یہ بدتمیز شیعہ لوگ انہی حقائق سے آنکھیں موت کر کے یہ آپ کی جائیداد کی وراثت کے مسئلہ کو لے کر کے، مسئلہ خلافت کو لے کر کے آج تک اہل سنہ میں اور اہل تشیع میں اختلاف چلا رہا ہے. بہرحال اس پس منظر کو سامنے رکھ کر کے طلبہ آگے والی حدیث پڑھیں گے. تو آگے جو حدیث کا ذکر آ رہا ہے میں نے بطور تمہید یہ باتیں رکھ دی ہیں تاکہ یہ علی کا، عباس کا، فاطمہ وغیرہ کا آپ کی جائیداد کے بارے میں جو مطالبہ تھا، جو موقف تھا، وہ اس موقف پر جب ابو بکر عمر نے اللہ کے رسول کی بات بیان فرمائی تو خاموش ہو گئے. یہ بھی معاملہ ہے کہ علی کے سامنے، عباس کے سامنے، فاطمہ کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی تو ان لوگوں نے مطالبہ کرنا چھوڑ دیا، مطمئن ہو گئے، راضی ہو گئے. مگر یہ شیعہ حضرات جو اہل بیت کے نام کی روٹیاں سینکتے ہیں، اہل بیت کے نام پر خرافات پیدا کرتے ہیں، اب تک وہ راضی مطمئن نہیں ہیں. علی راضی، عباس راضی، فاطمہ مطمئن، مگر یہ لوگ مطمئن نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مناسب سلوک کرے. یہ آج کا تمہیدی درس تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.